کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دی جائے گی؟ حکومت کرنے دی جائے گی کچھ عرصے کے لیے اندازہ ہے اگر ان کا بس چلا. بس چلنے کی بات ہے نا, ہو نوز. وہ تو امریکہ کا افغانستان میں بس نہیں چلا, عراق میں نہیں چلا, ویتنام میں نہیں چلا, کیوبا پہ نہیں چلا. وہ بس تو صرف ایک اس پہ چلتا ہے نا جس نے یہ دنیا بنائی ہے. ان کا بس چلا اور وہ ٹیکٹفلی چلے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر راج لگائیں گے. لیکن ارادے ان کے یہ ہیں, لیکن یہ کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو انہوں نے دبایا زیادہ, بالکل 71 والی صورتحال ہوگی. بلوچستان میں عمران خان کو اور پختونخوا میں ریپلیس کریں گے نیشنلسٹ. ایون ان سندھ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی بہرحال ہے کہ نیشنل پارٹی ہے, بے شک اس کی بنیاد سندھ میں ہے اور اس میں سندھی عنصر غالب ہے, لیکن بعض پنجاب کے لوگ اس میں ہیں, بہت تھوڑے صحیح بلوچستان کے لوگ ہیں, وہ ایکسپرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ زرداری صاحب نسلم بلوچ ہے نہیں, بلوچ زرداری صاحب نسلم جاٹ ہے, سردار بھی جاٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نہیں ہمارے موجود, لیکن انہوں نے متعدد بار چونکہ دعویٰ کیا نا کہ لیکن بلوچستان میں کوئی رہ رہا ہے 300 برس سے تو بلوچ ہے. صحیح جیسے پنجاب میں یہ منگولیا سے آئے ہیں راجپوت, اچھا جاٹ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں, اچھا آرائی جو ہے سیریا سے آئے ہیں, پشتون سیریا سے آئے ہیں, تو وہ ایرانی ہیں. نواز رسول اللہ خان تاجک تھے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ساری زمین اللہ کی زمین ہے, لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں. امریکہ تو لینڈ آف امیگرینٹس ہے, یہ پاکستان بھی مہاجروں کا ملک ہے. جی صحیح کہا آپ نے. قدیم نسلیں کون سی ہیں؟ مینگل قدیم ہے, لیکن یہ بھی آئے, یعنی مینگل قدیم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایرانی ہے مری اور بکٹی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب. یہ جو خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں جناب, سارے تقریباً بلوچ ایرانی. نہیں, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے جارے مزاج ہیں اور اسی لیے عمران خان کو ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا. آپ کیا عمران خان نے ان کو اس لیے نہیں نامزد کیا کہ وہ جارے مزاج ہے, یہ تو ایک فیکٹر ہے. ان کو اس لیے نامزد کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ وفادار ہے. تو اس طرح کا آدمی وفادار ہی ہوتا ہے, اس کے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں, نہ عقل و فہم, نہ بصیرت, نہ حکمت, نہ کچھ بھی. ویری ویری ارسپانسبل پرسن. آزاد کشمیر میں ٹکٹیں اس نے اس طرح بانٹی جیسے اندر ہے بڑے بانٹتا ہے, اور یہ ہی ول بی اندر بزدار, لیکن بدلے وہ بے وفائی نہیں کرے. بزدار تو بے وفا, کرپٹ تھا. یہ غیر ذمہ دار بہت ہے. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پی ٹی آئی والے بڑے بگڑتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو تلوار کندھے پہ رکھتے ہیں اور دوست دشمن کو یہ نہیں دیکھتے کہ اختلاف کرنے والا دوست ہے خیر دشمن ہے. یہ اٹس اے بیڈ چوائس. تو ہارون صاحب ایک لہر سے چل پڑی ہے. اب دیکھیں نا, الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد مولانا فضل الرحمان وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے اختیار کر لیا. سردار اختر مینگل صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے میں ووٹ ملے گا. نہیں, وہ تو دیکھیں لیڈر پاپولرٹ جو بوم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان تو دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ کیوں نہیں دیا, دے دیں ان کو حصہ. ایم کے ایم کے سے تو بڑی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. ایم کے تو 10-15% ووٹ ہے. مولا اسد محمود جو ہے ان کے صاحبزادے, تو وہ تو 1000 ووٹ سے آلے, 46,000, 45,000 اور 44,000. پہلے خبر تھی 46 اور 45, پھر خبر آئی نہیں جیتنے والے کے 45 ان کیا ہے. تو کتنا فرق ہوا جی؟ 2%. جی صحیح. 2.25% کا فرق ہوا. جی صحیح. تو وہ تو 5ویں نمبر پہ ایم کے ایم والے, 4تھے پہ, 3رے پہ, شاید کہیں دوسرے پہ. میں نے آج ایک بیلٹ پیپر دیکھا, اس میں ایک بھی ووٹ نہیں تھا ان کا. گجرانوالہ میں 800 ووٹوں سے اپنے محلے میں آ رہے ہیں. خرم دستگیر وہ ٹی وی پہ رو رہے تھے. اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اس کا تو کوئی واقف ہی نہیں تھا, اس کا تو کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. تو بھائی یہ تو دوہری شکست ہے نا تمہاری, یہ کیا معاملہ کر رہے ہو؟ میں جو اکثر پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, مولانا فضل الرحمان وغیرہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ کیوں نہیں دیا. سردار اختر مینگل کو میں جانتا نہیں, میں ان کے بارے میں رائے دینے سے گریز کروں گا. وہ خودداری تو رکھتے ہیں. اور سو از اپنا اچکزئی کے بارے میں ان کے والد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھے, لیکن بہرحال جب ملک بن گیا تو پھر بن گیا, اور ان کی شہادت ہوئی.
اور عبد الصمد اچکزئی بھی کچھ نہ ساری محمود اچکزئی کچھ خودداری تو رکھتے ہیں نا جی، تو باقی تو وہ ان کے خیالات جو ہیں وہ تو آپ کو بتائیے. لیکن سر آپ کے لیے یہ بات حیرانگی کی نہیں ہے اگر عوامی نیشنل پارٹی یہ بات کرے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے، ان کے منشور کو آگے بڑھائیں گے؟ تو سیاست دان جو ہے نا جی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے قائد اعظم جیسے لوگوں کا، ابراہم لنکن جیسے لوگوں کا. وہ تو کوئی مطلب یہ ایسے لوگ تھوڑی ہیں. پاکستان کی سیاست میں مثلاً سہروردی کا ایک موقف تھا، ایمانداری سے جو اسے سمجھتا تھا، مطلب کتبی میں چالاکی بھی کر جاتے تھے سہروردی صاحب، گریٹر بنگال کا بھی سوچنے لگتے تھے، مولانا مودودی کا تھا. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. مطلب شریف لوگ تو بہت سارے ہیں، فخر امام ہیں، کلین لوگ تو بہت سارے، چودھری محمد علی تھے، کلین آدمی تھے. ٹھیک ہے سول سروس سے ان کے تعلق کا استحقاق تو نہیں تھا، مگر وہ تو فوراً مساوی ہو گئے جب وقت آیا. شریف لوگ تو بہت تھے. ویسے تو یہ کرپشن تو 88 کی فنامنا ہے. ایوب خان کے بیٹوں نے تو قرضہ ہی لیا تھا نا. آپ گرنا شروع کرتے ہیں، قائد اعظم کی تو بات ہی کیا ہے. لیاقت علی خان نے ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کے آئے اور 5 مرلے بھی نہیں لیے، جرابوں میں سوراخ تھا. اقتدار کا ضرور بہت شوق تھا. خواجہ ناظم الدین نہایت شریف انسان، یا خان تک پہ بھی کرپشن کا الزام تو کوئی نہیں، آوارگی کا ہے، غیر ذمہ داری کا ہے. ہاں جی، پیسہ تو نہیں بنا. فیروز خان نے کوئی پیسہ بنایا کہ گوادر آپ کو لے کے دیا، گوادر تو نکلے نا. جی صحیح. اچھا چودھری محمد ایوب خان نے کون سا مکان بنا لیا اسلام آباد میں. صحیح. وہ تو آپ بھی بنا سکتے تھے، اتنا بڑا نہ صحیح اگر آپ وہاں ہوتے. ہاں جی. وہی تو یہ شریف خاندان اور بھٹو نے پیسے بنائے ہیں، ایک دن سرفیس ہوگا سب کچھ. ہارون صاحب یہ جو کمشنر راول پنڈی والا لیاقت علی چٹھا والی جو ایپیسوڈ چلا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے پریس کانفرنس بلا کے کہ میں نے پہلے تو سوچا کہ فجر کی نماز کے بعد میں خودکشی کر لوں، پھر وہ کہتا ہے پریس کانفرنس میں کہ مجھے پھانسی دے جائے اتنی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن پھر ہفتے بعد جب وہ سر منظر عام پہ آتا ہے، نامعلوم مقام سے سامنے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو سب یہ دباؤ میں کیا اور پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا. آپ کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا تجربہ کیا، وہ نجم سیٹھی صاحب نے اس کو جو تجزیہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. نجم سیٹھی ذہین آدمی بہت ہے، یعنی جو کچھ ان کا اپروچ ہے زندگی میں وہ تو نیگیٹو ہی ہے. لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ بات کسی طرح ماننے میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ اس نے ایک اعلان کیا، اتنا بڑا رسک لیا، اس کو یہ بھی پتا پکڑا بھی جاؤں گا، ٹیلی فون کالیں بھی دیکھی جائیں گی، فرانزک بھی ہوگا. تو وہ ان کا پہلا موقف ہی جو ان کا موقف ہے. باقی تو پھر دباؤ میں تو سول سرونٹ کتنا کھڑا ہو سکتا. میں نے جنرلوں کو جب وہ ان کی نوکری خطرے میں پڑتی کانپتے ہوئے دیکھا ہے. میں جس فوجی افسر کا بہت مداح تھا ایک کا، تو اس کو میں نے آخری دن میں بڑا پریشان دیکھا کہ یہ جو لوگ جو ہیں غائب ہو گئے، کیا ان کو کہتے ہیں جی، لاپتہ ہو گئے، مسنگ پرسنز، یہ کہیں میرے لیے مصیبت نہ بن جائے. میں نے ان سے کہا آپ کے لیے کوئی مصیبت بن جائے گا، آپ نے بنائی تھی یہ پالیسی، تو فوج کی مجموعی پالیسی تھی، فوج کی ذمہ داری. صحیح. اچھا ہارون صاحب نوکری پیشہ لوگ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہر آدمی کی ویکنیسز ہے نا. تو سیاستدان بھی سر جی، لیکن سیاستدان کھڑا صرف ایک ہی قائد اعظم تو قائد اعظم تھے، ان سے تو کسی کی مناسبت ہی نہیں بنتی، کسی شاعر کے اقبال سے مناسبت تو نہیں بنتی، نہیں بنتی. بالکل صحیح. کسی درویش کی خواجہ مہر علی شاہ سے مناسبت نہیں بنتی. بالکل صحیح. لیکن کھڑا چٹان کی طرح اگر کوئی کھڑا ہے عمران خان. اچھا سر جی، ان دنوں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے یہ بات ہوئی ہے، عمران خان کو یہ کی گئی ہے. میری ذاتی زندگی عمران خان کے ساتھ، میرے ساتھ اس نے اپنی ذاتی زندگی سیکرٹ شیئر کیا ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. ان کے وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ آپ بات کریں گے، کوشش کریں گے، وہ تو مطلب ہمیں ذاتی تجربات بیان کرو تو بات لمبی ہو جائے گی. حضور والا اس کو میسیج دیتے ہیں بیگم کے ذریعے، یعنی بیگم کہتی ہے، وہ بیگم بھی ویسے اکثر یہی کہتی ہے کہ ان سے کوئی بات کریں، وکیلوں کے ذریعے، کسی کے ذریعے، وہ کہتا ہے پہلے آپ انڈو کرو جو درد